بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے ترجمۃ القرآن مجید، جماعت نحم کے سلیبس میں اس کو اضافی طور پر ایڈ کیا گیا ہے اور اس کا 50 نمبر کا پیپر آئے گا۔ یہ ہمارے سامنے جو فہرست ہے صورتوں کی، یہ ساری صورتیں اس پیپر کے نصاب میں شامل ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا ہے، اس میں سے چند آیات ہیں جو مختص کی گئی ہیں، جیسے سورۃ مریم کی 30 تا 36 آیات، یعنی صرف 6 آیات۔ ان آیات کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے اور انہی آیات میں سے آپ کے پیپر میں آپ سے سوال کیے جائیں گے، اور یہ 6 صورتیں ہیں جن میں سے پیپر میں بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی صورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ مریم۔ سورۃ مریم یہ اب آپ کے سامنے ہے، اس کی یہ پارہ نمبر 16 میں ہے اور اس کی آیت نمبر 30 تا 36، یعنی صرف اور صرف 6 آیات کا بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ لیکن اس پوری صورت کا جو مکمل تعارف ہے، جیسے کہ اس پر مفصل مضمون، یہ ایک آپ کا 10 نمبر کا تفصیلی سوال آپ کے پیپر میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ مریم کا مکمل تعارف سمجھیں گے کہ یہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، یا پھر اس کی کتنی آیات ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں نے سورۃ مریم یہ عربی لکھائی میں لکھا ہے۔ جب آپ کوئی پیراگراف رائٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں، تو اس میں جو عربی لکھائی کا لفظ آئے، قرآن پاک کا لفظ آ جائے، تو آپ کوشش کیا کریں اس کو عربی لکھائی میں لکھا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں مکی بھی سائٹ پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم پر مفصل مضمون لکھیں، یعنی اس میں ہم یہ جانیں گے کہ اس سورت کا تعارف کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کس طرح کے احکامات ہیں۔ اس میں یہ ساری تفصیل سے یہ ہیڈنگز آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے تعارف، یعنی سورۃ مریم کا تعارف کیا ہے۔ تو آج آپ اس کی سورۃ مریم کی تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد اس کے مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی جواب اور اس کے ترجمے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو تعارف میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا ہے مکی صورت، یعنی یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں یہ نازل ہوئی، اور اس صورت کی کل آیات 98 ہیں، یعنی 98 آیات ہیں۔ اور یہ یہ جو سورۃ مریم ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، یعنی حضرت مریم کے بارے میں، ان کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں جو بھی تمام تفصیلات ہیں وہ سورۃ مریم سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور یہ سورت نازل کب ہوئی؟ اس سورت کے نازل ہونے کا وقت جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس میں صحابہ اکرام کا ہجرت کرنے کا حکم بھی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور لانگ کوسچن میں بھی آپ کو ان کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے یا شارٹ کوسچن میں MCQs میں آ سکتا ہے، سورۃ مریم مکی ہے یا مدنی، یا پھر یہ کب نازل ہوئی؟ تو یہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے اس وقت نازل ہوئی۔ تو بچوں اس میں سیکنڈ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ہجرت حبشہ۔ یہ سورۃ مریم کا تعارف ہے، اس کے تعارف میں آ رہی ہے ہجرت حبشہ، یعنی حبشہ کی طرف جب ہجرت کی گئی۔ تو حبشہ افریقہ کو کہتے ہیں، یعنی افریقہ کا پرانا نام تھا، افریقہ ایک ملک کا نام ہے۔ اور اب ہم اس میں افریقہ کے بارے میں حالات جانیں گے۔ افریقہ میں ایک عیسائی حکمران تھا، یعنی افریقہ میں جو بادشاہ تھا جس کی حکمرانی تھی، جو یہاں پہ بادشاہ تھا، حکومت کر رہا تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا لقب نجاشی تھا، اور اس بادشاہ کا اصل نام اسہیما تھا۔ اسہیما، الف صاد ہے میم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بادشاہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس کا نام اسہیما تھا اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی ہی اس کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، نجاشی کے نام سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، اور اس بادشاہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بادشاہ نرم دل تھا، رحم دل تھا، لوگوں پر ظلم نہیں ڈالتا تھا۔ ہر بادشاہ کی اپنی عادات اور اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نہایت رحم دل بادشاہ تھا، نرم دل بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے اوپر ہر طرح سے بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام کے حالات کا اس سبق میں، اس صورت میں ہم جانیں گے کہ مکہ میں صحابہ اکرام کے اوپر کیسے حالات تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے تھے، اور قریش کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہت زیادہ مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت جو حبشہ کی طرف تھی یہ پہلی ہجرت تھی،
ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے کی گئی تھی، اور یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی اس وقت نبوت کا 5واں سال تھا۔ تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ہمیں شارٹ کوسچن میں ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جب کی گئی تب نبوت کا کون سا سال تھا؟ تب نبوت کا 5واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے ہجرت کرنے والے اصحاب کی تعداد۔ یہاں میں نے اصحاب لکھا ہے، اصحاب میں صحابہ کرام مرد بھی آ جاتے ہیں اور صحابیات خواتین بھی آ جاتی ہیں۔ ہجرت کرنے والے اصحاب میں 11 مرد حضرات شامل تھے، یعنی 11 مرد حضرات نے ہجرت کی تھی اور 4 خواتین شامل تھیں، یعنی 4 صحابیات تھیں اور 11 اصحاب تھے، صحابہ اکرام تھے۔ اور صحابہ اکرام میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ چوتھے خلفائے راشدین بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں تھے، سب سے ان کے سردار کے طور پر لیڈر تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی زوجہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ خواتین میں شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھے طریقے سے یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس سارے کے سارے پوائنٹس اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، تو آپ ایک مکمل 10 نمبر کا تفصیلی جواب بہت اچھے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نجاشی کی طرف تحائف۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ میں چلے گئے تھے تب کفار مکہ جو تھے انہوں نے کچھ لوگوں کے ہاتھ تحائف، تحفے تحائف بھیجے نجاشی کی طرف، یعنی جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ لوگ آ گئے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور وہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، آپ ان مسلمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ تحائف بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجاشی کی طرف تحائف بھیج کر کسی بادشاہ کی طرف جب کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے یا کسی قسم کی کوئی اجازت طلب کرنی ہوتی تو ایک تحائف کے طور پر تحائف بھیج کر عزت و اکرام کے طور پر ان سے طلب کی جاتی جو بھی طلب ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس جو جتنی بھی ہیڈنگس ہیں ان کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا پوائنٹ سارے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کا آنا، یعنی جب نجاشی کے پاس یہ ساری خبریں پہنچیں اور مکہ کے جو لوگ تحائف لے کر آئے انہوں نے جب نجاشی کو سارے معاملات سے آگاہ کیا تو نجاشی نے اپنے دربار میں ان مسلمانوں کو طلب کیا جو مسلمان مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، ان کو اپنے دربار میں بلایا اور مسلمانوں سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ آپ لوگ کون ہیں، یہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک پر اثر تقریر کی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں سے جب سوالات کیے گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر کی، اور اس تقریر کا عنوان کیا تھا یہ ابھی ہم نیکسٹ ہیڈنگ میں جانیں گے۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ لکھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، تو یہاں پہ دیکھیں ترجمے کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور پھر اس کی جس طرح میں نے آپ کو اس کی پریزنٹیشن سمجھائی تھی، ترجمے کے بعد ہم ندائیہ کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد واوین لگاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ترجمہ حدیث قول لکھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان لکھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ واوین میں لکھتے ہیں، تو آپ کی بک پہ تفصیل سے پورا ترجمہ موجود ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے نجاشی کا قبول اسلام، یعنی جب یہ حالات سارے دیکھے تو درباریوں پر کیا اثر ہوا، ان کلمات کا، ان اثرات کا، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ تلاوت کہاں کی گئی تھی؟ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں سورۃ مریم کے چند آیات کی تلاوت کی گئی۔ اس تلاوت کا اور ان آیات کا ان کے دلوں پر گہرا اثر ہوا، ان سب نے، نجاشی نے اور اس کے درباریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے بہت سارے شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور کون سی آیات کی تلاوت کی؟ سورۃ مریم کی چند آیات کی۔ تو یہاں پہ نجاشی نے کیا کہا تھا اپنے درباریوں سے، اور قرآن پاک کی آیات سن کر جو اس نے کہا تھا وہ بھی ہم اسی طرح واوین میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورۃ مریم کا خلاصہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان آیات کا یا اس کا سورۃ مریم کا جو بھی احکامات ہیں
ان کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ تو اس میں توحید رسالت کا بیان ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس میں آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ مریم کی آخری رکوع میں آخرت کا بیان ہے۔ آخرت سے مراد قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کے تمام تر حالات سورۃ مریم کے آخری رکوع میں ارشادات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مریم کے مضامین ہیں، یعنی اس میں کون سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں، یا سورۃ مریم کی جو مضامین ہیں اس میں کس طرح کے احکامات ہیں۔ تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، سورۃ مریم کی مضامین میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور نمبر 2 اس میں 7 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سورۃ مریم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ تو سورۃ مریم میں 7 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اور سورۃ مریم کے مضامین میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی معجزانہ پیدائش کر سکتے ہیں، اور کسی بھی نبی کی معجزانہ پیدائش سے وہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، ان کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں تمام تر احکامات سورۃ مریم میں بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ مریم کے علمی و عملی نکات۔ علمی و عملی نکات میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ اور نمبر 3 علمی و عملی نکات میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ دعا بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اللہ کی ذات سے انسان کو تمام امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، اور اللہ سے ہی دعا طلب کرنی چاہیے زندگی میں ہر طرح کے حالات میں۔ اور سورۃ مریم میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اور سورۃ مریم میں برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان کس طرح برائی سے بچے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، ان مضامین کو سمجھنے کے بعد، سورۃ مریم کا مکمل تعارف سمجھنے کے بعد آپ ہر طرح کے سوال کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں، اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ مریم پر مفصل مضمون میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اور اس سے آپ ایک مکمل پیراگراف لکھ سکتے ہیں، اور یہ پورا سورۃ مریم کا تعارف ہے۔ یہ آپ کے سامنے ساری پریزنٹیشن ہے، آپ نے کس طرح ہیڈنگز لکھنی ہیں، ہر ہیڈنگ کے بعد رابطہ کی علامت لگائی گئی ہے، اور جہاں پہ میں نے لکھی ہے مضامین اور علمی و عملی نکات، ان دونوں ہیڈنگز کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سورۃ مریم کے چند ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو یاد کر کے آپ آیت نمبر 30 اور 36 تک کے ترجمے کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ بچوں، یہ آپ کے سامنے چند مشقی سوالات دیے گئے ہیں جو سورۃ مریم کا مکمل تعارف اور تفصیلات جاننے کے بعد آپ نے خود سے حل کرنے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس میں 4 درست جوابات دیے گئے ہیں، نجاشی، قیصر، کسریٰ، فرعون۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آپ اس کے درست جواب سے مجھے خود سے آگاہ کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے۔ جیسے آپ اس میں لکھیں گے رومن کاؤنٹنگ میں 1 اور الف ب جیم دال میں سے جو درست جواب ہے آپ آگے لکھ دیں گے، جیسے الف یا جیم یا دال، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سورۃ مریم کا مکمل تعارف سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بامحاورہ ترجمے کی ایک الگ سے کلاس رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔